السلام علیکم ناظرین، تاریخ کہنے میں پروگرام لے کر جبران بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بارے میں، جس طرح ہم نے پہلے بتایا ہے کہ زبالہ کی منزل پہ جب صورتحال معلوم ہوئی کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، محمد بن اشد کا خط وصول ہوا، تو تمام صورتحال جو تھی وہ بدل چکی تھی۔ تو جو قافلے کے اندر راستے میں بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگ شامل ہوئے تھے اس غرض کے کہ کوفہ میں جا کر لوگ آپ کے تابع ہو جائیں گے اور حکومت دیں گے اور تخت ملے گا۔ تو کافی سارے لوگ جو بدو تھے اور ایسے لوگ تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ تو جناب جیسے ہی صورتحال بدلی تو آپ نے فرمایا کہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، جس نے جانا ہے وہ جائے، کیونکہ موت کے علاوہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ کافی جو ہے منتشر ہو گئے اور آپ کے ساتھ وہی لوگ رہے جو مکہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ تو وہاں سے آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلی روایت یہ ہے کہ زبالہ کے بعد والی منزل بطن عقبہ تھی، جہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ ایک شخص نے آپ کے حالات جاننے کے بعد اصرار مشورہ دیا کہ برائے مہربانی خدا را آپ آگے نہ جائیے، آگے جانا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ آپ نے اس رائے سے اتفاق کیا، مگر فرمایا کہ اللہ کے ارادوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لوگوں نے مشورے دیے کہ آپ آگے نہ جائیے، ٹھیک ہے، آگے جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بنو عقیل چلائے کہ ہرگز نہیں، واللہ ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، یا تو اپنے بھائی مسلم کا انتقام لیں گے یا پھر ہم ان والے انجام سے دو چار ہو جائیں گے۔ کوفی راوی کہتے ہیں کہ اس پر آپ نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہ ان بچوں کے بغیر زندگی جینے کا کیا مزہ۔ تو ایک روایت ہے جس کو میں آپ کی نظر پیش کرتا ہوں۔ حسین بن علی مسلم بن عقیل کا خط پانے کے بعد کوفہ کی طرف متوجہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب آپ وہاں پہنچے آپ کے درمیان بس 3 میل کا فاصلہ تھا، تو وہاں حر بن یزید التمیمی سے ملاقات ہوئی۔ حر نے دریافت کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے، فرمایا اسی شہر کا۔ حر نے عرض کی آپ لوٹ جائیں، اس لیے کہ میں جو وہیں سے آ رہا ہوں وہاں کی صورتحال کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بن عقیل کے بھائی آپ کے قافلے میں تھے، وہ بولے کہ خدا کی قسم ہم تو بغیر بدلہ لیے اپنی جان دیے نہیں واپس ہوں گے۔ تب آپ نے فرمایا کہ تمہارے بعد میرے لیے زندگی میں کیا مزہ ہے، اور یہ کہہ کر آپ آگے چل دیے۔ تو اس طرح بہت سی روایت ہیں۔ آپ وہاں سے چلے اور کربلا کی زمین پر آپ نے رخ موڑ لیا، کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف آپ نے رخ کر لیا۔ آپ کو عبید اللہ بن زیاد کا الجیشن نظر آیا، اسے دیکھ کر آپ نے کربلا کی طرف رخ موڑا اور وہاں آپ نے بانس اور نرکل کے جنگل کو اپنی پشت پر لیا۔ اور لوگ کہتے ہیں وہاں جنگل تھا، کچھ جھاڑیاں تھیں، یہ مختلف روایات ہیں، اور مضبوطی سے جم گئے تاکہ دشمن سوائے ایک طرف کے کہیں اور سے حملہ نہ کر سکے۔ یہاں نزول فرما کر آپ نے اپنے خیمے لگا دیے اور آپ کے ساتھیوں نے وہاں پڑا۔ اس کے بعد عمر بن سعد ابی وقاص کو ابن زیاد کا نے حاکم بنا کر بھیج دیا۔ حضرت حسین کا معاملہ سامنے آ جانے پر انہیں ابن سعد کو یہ حکم ہوا کہ پہلے تم اس معاملے سے نپٹتے جاؤ۔ اس خدمت سے معافی چاہی، مگر مجبوراً اس کو جانا پڑا اور حضرت حسین کے نزول کربلا کی اطلاع پر کربلا کا رخ اختیار کر لیا۔ ہوا یوں کہ ابن سعد نے ان کا راستہ روکا۔ تو روایت میں ہے کہ پس جب ابن سعد وہاں پہنچ گئے تو اس نے حضرت حسین نے ان سے کہا کہ 3 باتوں میں سے ایک بات کو قبول کر لو، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں، یا یزید کے پاس جانے دو، اور کہو تو سرحدوں کی طرف چلا جاؤں جہاں جہاد گرم ہے اور میں یہاں سے چلا جاؤں۔ عمروں نے یہ پیشکش
قبول کر کے ابن زیاد کو اطلاع دی، مگر وہاں سے جواب یوں آیا کہ پہلے انہیں میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ہوگا، یعنی حسین، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نعوذ باللہ ابن زیاد کی بیعت کرے گا، یعنی کہ ابن زیاد نے کہا کہ پہلے حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کرے گا، پھر میں دیکھوں گا کہ اس معاملے کو کس طرح نپٹانا ہے۔ اس پر حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو باخدا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کہہ کے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو رد کر دیا، اور اس طرح سب سے پہلے حر نے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ روکا تھا۔ اس کے بعد جب جنگ کا آغاز ہو گیا، اس نے کہا یا تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے پاس بیعت کرنی ہوگی سب سے پہلے، اس کے بعد پھر میں ان کو آگے یا کہیں اور جانے دوں گا۔ تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ تو حضرت حر نے تمام صفوں کو چیرتے ہوئے آگے پہنچے اور پلٹ کر ابن زیاد کے لشکر پر حملہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑی لمبی بات ہے، یہ اگلے پروگرام میں حضرت حر کے حوالے سے پروگرام کریں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے راستہ روکا، کیا تھا، اور اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حق کا لشکر تھا اس میں کیسے شامل ہوئے اور جام شہادت نوش کیا۔ تو حضرت حر نے جب سمجھ لیا ہے کہ یہ حق کی بات ہے، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حق پر ہیں، تو انہوں نے حق کا ساتھ دیا اور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ تو اس طرح 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس پر انہوں نے پانی بھی بند کیا۔ 7 محرم کو مختلف روایات ہیں کہ 7 محرم کو انہوں نے پانی بند کر دیا، جس میں عمر بن سعد نے 500 افراد کا، یعنی کہ 500 سپاہیوں کا دستہ صرف پانی کے اوپر تعینات کر دیا تھا کہ ان میں سے کوئی پانی حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل کو پانی نہ پہنچے۔ تو مارکا آرائی ہوئی، جس کے بعد حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا، اور جو دنیا کا سب سے بڑا المناک واقعہ تھا، اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ کائنات میں اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا ستم کہیں نہیں ہوا۔ تاریخ میں تاریخیں بھری پڑی ہیں، مگر حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام نواسہ رسول کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا، وہ ایک بہت ہی المناک اور بہت ہی دل دہلا دینے والا ایک قصہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جبران بشیر کو اجازت، اللہ حافظ۔